پہلے خبر یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اکانومی بش خبر درست ہے، بی بی سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید کے لیے کام کرتی تھی۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بشرا بی بی کی دی گئی معلومات چند روز میں درست ثابت ہو جاتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھے۔ پاکستان کے ساتھ سنگین مذاق کیا گیا، طاقت کے لیے ایک خاتون کو لانچ کیا گیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 4-5 سال کی لوٹ مار ایک منصوبے کے تحت کی گئی۔ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں پلان کے تحت فیصلے ہوئے۔ لوٹ مار کے پیسے سے بانی پی ٹی آئی کو حصہ ملتا تھا، باقی پیسہ باہر گیا۔ پنجاب جیسے صوبے کے ساتھ سنگین مذاق ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آکسفورڈ سے پڑھ کر بھی یہ سب کرنا افسوسناک ہے۔ ملک کی کمانڈ جادو ٹونے کے حوالے کر دی گئی تھی۔ بشرا بی بی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جاتی تو سنگین خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کا سارا کچا چٹھا جنرل عاصم منیر نے بانی پی ٹی آئی کے بطور ISI چیف خط لکھ کر دیا تھا، جس پر وہ ناراض ہوئے اور جنرل عاصم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بانی پی ٹی آئی کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، جس کو ایک عورت نے بیچ ڈالا۔ لوٹ مار کے پیسے سے بانی پی ٹی آئی کو ٹپ مل جاتی تھی، باقی پیسہ گوگی باہر لے گئی۔ پیرنی کے پاس جو حصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پڑا ہوگا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ حکومت نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت 6 روپے اضافے کے بعد 284 روپے 44 پیسے مقرر کی گئی۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی موجودہ قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر پر برقرار رکھی گئی۔ وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضروری دستاویزات کے بغیر کسی مسافر کو سفر کی اجازت نہ دی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز چوہدری صالح حسین نے لاہور ایئرپورٹ کا اچانک دورہ کیا۔ دونوں وزراء 2 گھنٹے تک لاہور ایئرپورٹ پر موجود رہے اور امیگریشن پروسیس کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے امیگریشن کاؤنٹر پر رش دیکھ کر اظہار ناراضگی کیا اور پروسیس جلد نمٹانے کے احکامات جاری کیے۔ وفاقی وزراء نے بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بات چیت کی، امیگریشن پروسیس سے متعلق پوچھا۔ وفاقی وزیر صالح حسین نے سفری دستاویزات پر پروٹیکٹر اسٹیکرز چیک کیے۔ اس دوران ڈرائیور کی ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے نوجوان کو ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر روک لیا گیا، جبکہ وفاقی وزیر صالح حسین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا، ہدایت کی کہ پروٹیکٹر کے تحت مسافروں کے متعلقہ ملازمت کے دستاویزات کی تصدیق کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق FIA اہلکار کی مبینہ ملی بھگت سے بیرون ملک جانے والے مسافر کو امیگریشن کاؤنٹر پر روکا گیا اور آف لوڈ کیے گئے مسافر کو نجی کمپنی کو ادا کی گئی رقم واپس دلانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دونوں نوجوانوں کو روکنے والے امیگریشن اہلکاروں کو بلا کر شاباش دی، اپنی جیب سے انعام دیا اور تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دینے کا اعلان کیا۔ اور آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 3 بجے ہوگا، جس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا رکھی ہے اور وزارت عظمیٰ کے لیے فیصل راٹھور کو اپنا امیدوار نامزد کیا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ارکان کی عددی اکثریت درکار ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو اس وقت 37 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے اور پیپلز پارٹی کے 17، فارورڈ بلاک کے 11، نون لیگ کے 9 ارکان تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کی اسمبلی میں ایک نشست موجود ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 5 ہے، تو دوسری جانب سابق وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید بھی کابینہ سے مستعفی ہو چکے، جس کے بعد وزیر اعظم انوار الحق کی حکومت میں شامل ارکان کی تعداد اب سے 8 رہ گئی۔ پیپلز پارٹی کو مزید ارکان کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کل کے اجلاس میں سیاسی منظرنامہ واضح ہونے کا امکان ہے۔ اور پنجاب میں کریشنگ شروع نہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد نصف سے زائد شوگر ملوں نے کریشنگ کا آغاز کر دیا۔ کین کمشنر پنجاب کا بتانا ہے کہ پنجاب کی 27 شوگر ملوں نے کریشنگ شروع کر دی، جبکہ باقی 14 ملوں کو آج چیک کر کے کارروائی شروع کریں گے۔ کین کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ آج سے کریشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے، جبکہ کریشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔
کمشنر کے مطابق کرشنگ سیزن میں مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. کسانوں کو بروقت گنے کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں گے، جبکہ بازار میں نئی چینی سپلائی آنے سے بھی قیمت کم ہوگی. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے. سینئر صحافی اوون جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں، روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی. بشرا بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے. بعض مبصرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھی. یہ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے. بشرا بی بی بہادری کے ساتھ اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں. اس سے قبل بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئیں. عدت جیسے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے، یہ بھی من گھڑت کہانی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کے خلاف آرٹیکل کو کردار کشی قرار دے دیا. جریدے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان بھی کیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو نہیں توڑا جا سکے گا. اس وقت جب وہ جیل میں ہے، اس قسم کے آرٹیکل کے آنے کی ہم مذمت کرتے ہیں. وقت ثابت کرے گا کہ یہ باتیں بھی غلط بیانی پر مبنی اور بے بنیاد ہیں. نفرت اور بغض کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا. اللہ کا نظام ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے. ایک آدمی کہتا تھا مجھ پر منشیات کا درست کیس بنایا گیا، اب وہ معافیا مانگ رہا ہے. کرپشن ختم کرنے کے نام پر فرق ہوگی اور پنکی کے کردار لائے گئے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا تقریب سے خطاب بولے کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کا ریڈ کارپیٹ استقبال ہو رہا ہے. مارکہ حق کے بعد بھارت دنیا میں رسوا ہوا. پاکستان کو جو عزت ملی ہے اس سے ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے. سعودی عرب کی سرزمین کے لیے ہر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے. شہر عقائد کی تاریخ کا سب سے بڑا ای چالان جاری کر دیا گیا. ٹریفک نہ ہونے پر ڈمپر کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہو گیا. رزاق آباد میں تیز رفتار ڈمپر سے حادثہ پیش آیا تھا. ڈمپر کے مالک شیرزادہ کو 1 لاکھ روپے کا چالان جاری کیا گیا. ڈمپر کے مالک کو FIR میں بھی نامزد کیا گیا. ذرائع کے مطابق 14 دن میں جرمانہ ادا نہ کرنے پر آدھی رقم دینی پڑے گی. 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس عارضی طور پر معطل بھی کر دیا گیا ہے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جاری ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا ای چالان ہے.